الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 26ویں تاریخ ہے، اور آج کا یہ جمعہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد آنے والا جمعہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے درمیان ایک عظیم مہمان تشریف لانے والا ہے۔ مہمان جتنی شان والا ہو، جتنی عظمت والا ہو، اس کا استقبال بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ مہمان جس نوعیت اور جس عظمت کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس کا استقبال بھی اسی کے شیان شان کے مطابق بڑھ چڑھ کر اور زیادہ سے زیادہ تذکو احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ یہ مہمان جو رمضان المبارک کی شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور اس مہمان کی شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔
یہ ماہ مبارک، یہ عظیم مہمان ہمارے اور آپ کے درمیان اس شان سے تشریف لا رہا ہے کہ اپنی دامن میں رحمتیں، بخششیں اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس عظیم مہمان کا استقبال اس کی شایان شان کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک کی آمد کا استقبال یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ثابت ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کا انتظار فرماتے، آقا دعا فرماتے۔ آپ اس مہینے کی شان کا اندازہ کریں تو صحیح کہ آقا انتظار فرماتے، آقا دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو جس کا انتظار آقا فرمائے، جس کا استقبال آقا فرمائے، اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کی شان و شوکت کا کیا کہنا، کوئی جواب نہیں۔ تو آپ بھی اس مہینے کی آمد کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیے۔ کیسے رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کریں گے، کیسے تیاری کریں گے؟ آج ہی سے نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے۔ 26 تاریخ تو ہو ہی گئی، کل 27 اور اتوار کو 28 اور سوموار کو 29 کو اگر چاند دکھ گیا تو انشاءاللہ عز و جل یہ 29 تاریخ ہی سے تراویح شروع ہو جائے گی۔ تو 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کریں۔ دیکھیے، جو مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے ہم اس کا ویسے ہی اسی اعتبار سے انتظار بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایک مہمان تشریف لانے والے تھے جو جامعہ فیض آباد سے آئے بریلی شریف سے پھر یہاں جے پور تشریف لانے والے تھے، پھر جے پور سے یہ حضرت جائیں گے آگے گجرات تراویح پڑھانے کے لیے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہترین حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین ہے، عالم ہے، فاضل ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہماری آنکھیں ان کے انتظار میں بچھی ہوئی ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک عظیم مہمان ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک ہمارے لیے بہت ہی عظیم مہمان ہے۔ یہ مہمان یہ کہیں اور سے نہیں آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس کے استقبال کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ اگر آپ یہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آج ہی سے ترک کر دیجئے۔ اگر بیڑی پینے کی عادت ہے تو کم کر دیجئے۔ گٹکا کھانے کی عادت ہے تو کم کر دیجئے۔ موبائلوں میں اگر آپ گھنٹوں وقت دیتے ہیں تو آج ہی سے کم کر دیجئے۔ آپ شارٹ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، آج ہی سے ان سب باتوں کو ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے وقت برباد کرنا۔ آج سے کثرت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، آج ہی سے درود پاک کی کثرت شروع کر دیجئے۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھیں۔ نماز سے پہلے تشریف لے آئیں، موقع ملے تو چند رکوع، چند صفحات، چند سورتیں جو آپ نے پڑھی ہیں، جو آپ کو یاد ہے، ان سورتوں کو دہرا لیں۔ نماز کے بعد موقع مل جائے تو آج ہی سے یعنی رمضان المبارک کی تیاری آج ہی سے شروع کر دیجئے۔ کثرت کے ساتھ نماز پڑھیے، درود پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے اور گناہوں کو آج ہی سے چھوڑ دیجئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، دیکھیے ہم سارے جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں جو پورے سال کبھی رمضان المبارک پورے سال کبھی مسجد میں نہیں آتے، وہ بھی رمضان المبارک میں بڑے ہی شوق اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ آ رہا ہے تو آپ ان کا استقبال کیجیے گا، خاص طور سے جو ہمارے نمازی بھائی ہیں
مطلب ان کا دل اس طرح سے جیت لیں کہ وہ پورے سال آنے کی کوشش کریں، ان کا دل اس طرح مسجد میں لگ جائیں کہ وہ پورے سال آئیں، انہیں کسی طرح سے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ پورے سال کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، موقع ملتا پڑھ لیتا لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا، اور جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں اسے بھی ادا کرتا، رمضان المبارک کا احترام کرتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، پورے سال نماز نہیں پڑھتے اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، میں اس مہینے میں اس اہتمام کے ساتھ اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی کے سبب مجھے بخش دے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ جب میرا انتقال ہوا اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا، تو رمضان المبارک کے ادب و احترام کی وجہ سے، رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا، اس سے کوئی اسلامی بھائی یہ نہ سمجھ لیں کہ پورے سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، اب رمضان المبارک میں نماز پڑھ لیں گے بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہیں وہ جبار بھی ہے، وہیں وہ قہار بھی ہے۔ وہ اگر بخشنا چاہے تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بخش دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، حدیث پاک میں ہے کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے بخش دیا۔ اور اللہ جسے پکڑ کر لے تو اللہ کی پناہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادتیں کی، 70 سال دن کو روزہ رکھتا، رات کو شب بیداری کرتا، جاگ کر عبادت کرتا، اور کسی سائے میں آرام نہیں کرتا، کوئی لذیذ غذا نہیں کھاتا، لیکن پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا بتاؤ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے میرا حساب لیا، تمام گناہوں کو بخش دیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، لیکن افسوس کہ میں نے ایک مرتبہ ایک تن کا مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا تھا دانت میں خلال کرنے کے لیے، اور میں نے بغیر اجازت وہ تن کا اٹھا لیا تھا، اور مالک سے معافی مانگے بغیر میرا انتقال ہو گیا، میں اس میں آ کر پھنس گیا ہوں اور میں جنت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، 70 سال مسلسل عبادتیں کی، شب بیداری کی، دن میں روزہ رکھا، سب کچھ کیا، لیکن مالک کی اجازت کے بغیر ایک تن کا اٹھا لیا، وہ بھی جنت سے محروم ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپس میں اگر اس طرح کے کچھ لین دین ہو تو اس کا مسئلہ بھی معاملہ بھی حل کر لیں، دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ و استغفار کر لیں۔ رمضان المبارک میں ایک رمضان المبارک کی جو خصوصی عبادت ہے، جو خاص عبادت ہے، وہ تراویح ہے، اور الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ماہ رمضان میں دن میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے، اور میں نے رمضان المبارک میں تمہارے لیے رات کا قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ تو لہذا جو شخص ماہ رمضان المبارک میں
دن میں روزہ رکھے اور رات میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے نکل جاتا ہے جیسے پیدائش کے وقت، ولادت کے وقت اس کی ماں نے جنا تھا۔ جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، عبادت کرے۔ تو میرے ملت کے جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ آج تراویح کی نماز 20 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نفس کے بہکاوے میں مت آنا، شیطان کے دھوکے میں مت آنا، موبائل اور سوشل میڈیا میں مت کھو جانا۔ یہ بار بار یہ مہینہ نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ پچھلے سال، گزشتہ سال بہت سے لوگ ہوں گے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ میں رہ رہے ہوں گے، ہمارے اور آپ کے ساتھ ہر خوشی غم میں شامل ہوں گے، لیکن وہ آج اس سال ماہ رمضان المبارک سے محروم ہو گئے۔ تو آج وہ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سال آئندہ تک ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کتنے لوگوں کا نہ جانے کہ وہ اگر ہمارے اعمال درست نہ ہو تو ہماری ہڈیاں اور گوشت بھی سڑ اور گل گئے ہوں گے۔ اس لیے آج موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہر طرح کے فضولیات سے، جو بیکار کی باتیں ہیں، جو بیکار کے کام ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، کہیں کوئی فائدہ نہیں۔ گھنٹوں بھر موبائل میں وقت برباد کرتے ہیں تو آج ہی سے چھوڑ دیجئے، سپارے پڑھنا شروع کر دیجئے، مسئلے مسائل سیکھنا شروع کر دیجئے۔ موبائل ہی چلانا ہے تو تقریر وغیرہ، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، یہ بیانات وغیرہ اور مدنی چینل وغیرہ آپ دیکھا کریں جس میں کچھ سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں دیکھا کریں، اپنا وقت لگائیں۔ دیکھیے رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، کہ تراویح پڑھنے والے تو کہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تراویح کو جتنا تراویح میں قرآن پاک ٹھہر کر سنا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں یہاں تراویح پڑھانے سے پہلے جہاں بھی تراویح پڑھاتا تھا تو بہت آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھاتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ مجھے ایسا لگا کہ لوگ بہت جلدی اور تیزی میں سننا پسند کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اصلاح کی نیت سے بس عرض کرتا ہوں کہ جب تراویح پڑھنا ہی ہے میرے بھائی تو 10 منٹ زیادہ وقت لگ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، مسجد میں 10 منٹ آپ کا وقت زیادہ لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سپارے پڑھنے میں مجھے 20 منٹ لگتے ہیں، اور اگر ٹھہر کر پڑھیں گے تو 30 منٹ، آدھے گھنٹہ، 35 منٹ۔ اگر 2 سپارے پڑھنے ہو تو 20-25 منٹ زیادہ وقت لگ جائے، لیکن اگر تراویح سکون سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہے، وہ ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، زبر زیر سب سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، دل جمعی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں وہ آہستہ آہستہ سننے کا مزاج بنائیں۔ دیکھیں ہم سنتے آ رہے ہیں خوب اسپیڈ میں، تو ہمارا ذہن کیونکہ بن چکا ہے اسپیڈ سننے کا، تو اس لیے اگر آہستہ پڑھتے تو ایسا لگتا رہتا ہے کہ زیادہ وقت لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم آج ہی سے ذہن بنائیں کہ نہیں ہمیں آہستہ آہستہ سننا ہے تو انشاءاللہ 2-4 دنوں میں، کچھ وقتوں میں پھر آپ کی عادت بھی بن جائے گی آہستہ آہستہ سننے کی۔ دیکھیں ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد پر ہر جگہ مسجدوں میں تراویح کی تیاری شروع ہو گئی، رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو گئی، افطاری وغیرہ کی تیاری شروع ہو گئی۔ اپنی مسجد میں دیکھ رہے ہیں رمضان، یہ اذان سے پہلے ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب روزہ دار کو عطا فرمائے گا، اور پھر روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ افطار کرا سکے۔ آقا نے فرمایا کوئی ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرا دے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں جو کسی روزہ دار کو بھر پیٹ کھلائے، سیراب کرے، کھلا دے، خوب بھر پیٹ کھلا دے، تو قیامت کے دن میرے حوض سے اللہ پاک اسے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج ہی سے رمضان المبارک کی
تیاری شروع کر دیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے بولنے میں، میرے بھائیوں سے سننے میں جو بھی لغزشیں خطائیں جانے انجانے میں ہوئیں تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.